أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن آیت نمبر 19 اور 20۔ ہر فبأي آلاء کے ساتھ ایک نئے نمونہ قدرت کا بیان ہے، اور وہ ایسا نمونہ قدرت ہے جو کہ مشاہدہ کرنے والے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین چلایا دو سمندروں کو، یلتقیان برابر سرابر، بینہما برزخ اور ان دونوں کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان وہ ایک دوسرے کو پار نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر کئی ایسے مقامات ہیں، تین وہ مقامات ہیں جو کہ کناروں کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ 20 مقامات ہیں جو وسط سمندر میں ہیں۔ جو بحری سفر کرنے والے ہیں وہ ان مقامات کو جانتے ہیں، اور پھر سمندر کے اندر ابھی آرو کا سسٹم آ گیا، پہلے سمندری سفر کرنے والے لوگ جو تھے وہ ایسے مقامات پہ جاتے تھے اور وہاں سے میٹھا پانی بھرتے تھے، اور میٹھا پانی بھر کے اپنے جہاز میں استعمال کرتے تھے۔ یعنی سمندر کے کنارے، اگر آج کل جیسے موسم بہت اچھا ہے اور ہر کوئی اس موسم میں سمندر جاتا ہے، تو سمندر کے کنارے جاتے ہیں تو تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے ایریے میں باقاعدہ صفائی کرنی پڑتی ہے، ورنہ ہاتھ لگائیں تو چکنا ہو جاتا ہے ہاتھ۔ یعنی وہاں کھارا پن اتنا زیادہ ہے، وہاں نمک اتنا زیادہ ہے، اور اسی سمندر کے بیچ میں میٹھے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اور کتنا کئی کلومیٹر بڑا میٹھے پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہے کہ نیچے 1-1.5 کلومیٹر نیچے تک میٹھا ہے، اور پھر کئی میل تک میٹھا پانی ہے، اور سمندر یوں ایسے مل رہا ہے، اور سمندر کی لہریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جو بندہ پہلی مرتبہ جائے تو ڈر جاتا ہے، کتنی خطرناک لہریں ہیں، اور 10-15 لوگ بھی سامنے کھڑے ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس سمندر کی طاقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کتنی طاقت اللہ نے سمندر میں رکھی، اس کی ایک لہر میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں، 100 منزلہ بلڈنگیں اس کے سامنے ایسے ہے جیسے وہ ایک کچی فصل کھڑی ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں، اتنا طاقتور سمندر۔ اور اس کے درمیان ایک چھوٹا سا پردہ لگا ہوا ہے، وہ پردہ اللہ کے حکم کا ہے، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا پانی ادھر نہیں جا سکتا۔ نبی کہتے ہیں جی فلاں قسم کا پوٹاشیم پانی کے اندر ہے، وہ اس وجہ سے نہیں جاتا، تو آپ ایک گلاس میں آدھا پوٹاشیم ڈالو، آدھا کر کے دکھا دو، دنیا میں کوئی ایک سوئمنگ پول بنا کے دکھا دو، تمہارے پاس پوٹاشیم کی کمی تو نہیں، پوٹاشیم ایسے تو نہیں کہ نہیں ملتا، یا فلاں مادہ ہے وہ نہیں ملتا، تو دنیا میں کوئی ایک چھوٹا سا پول تو بنا کے دکھا دو کہ۔ اور اللہ نے سمندر کے اندر کتنے بڑے بڑے ذخیرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پوٹاشیم کے اندر تو سینس نہیں ہوتا نا، پوٹاشیم کے اندر کانشیسنس نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کس نے حکم دیا کہ تم یہاں پہ رک جاؤ، ادھر نہیں جانا؟ وہ پوٹاشیم بھی تو نفوذ کر سکتے ہیں نا، جیسے نمک نفوذ کر سکتا ہے، ایسے پوٹاشیم بھی محلول ہے، وہ بھی ہل سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے۔ حکم کون دے رہا ہے ان کو کہ تم نے ادھر پار نہیں؟ اور صدیوں سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے، صدیوں سے یہ چیز ان کے سامنے ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے، مگر دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار۔ تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ، بین پردہ ہے لا یبغیان، پار نہیں ہو سکتا، ایک قطرہ پانی کا پار نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو اس کی ویڈیوز مل جاتی ہیں، تو ویڈیوز میں دیکھے کہ کیا ہے، اللہ کا کیا شاہکار ہے کہ انسان کے دل سے نکلتا ہے کہ یہ کمال قدرت ہے اللہ رب العزت کا۔ ایک سمندر کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ کا کمال قدرت ہے، تو اس کا نمک کتنے دور تک جا رہا ہے کہ 10-10 کلومیٹر تک جو وہاں پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں، جو عمارتیں، ان کی ڈیپریسیشن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے،
ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ دوسری جگہوں کی نسبت جلدی ڈیپریسیٹ کرتا ہے۔ کراچی کی جو گاڑی ہے اس کو جلدی زنگ لگے گا، 5 سال میں اس کو زنگ لگے گا، پنجاب کی گاڑی کو 10 سال میں وہ زنگ نہیں لگے گا۔ اس کی ڈیپریسیشن کاسٹ کے نمک اس کو ڈیپریسیٹ کر رہا ہے۔ مگر یہاں پر یہ مالدیو چلے جائیں، مالدیو کے اندر سمندر کے کنارے گنے کی فصل ہے، گنے کی فصل، اور دنیا کا سب مشہور گنا ہے کہ جو انسان کے بازو جتنا موٹا ہوتا ہے۔ ہمارے پنجاب کا گنا بالکل پتلا ہوتا ہے لیکن وہ بازو سے بھی زیادہ موٹا ہوتا ہے، اتنا بڑا گنا ہوتا ہے اور میٹھا، کتنا سمندر کے 1 کلومیٹر کے اندر۔ یہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ تو گنے کی یہ تو دنیا دیکھتی ہے نا، یہ تو چلو ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آتا، مگر یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سمندر کے اندر میٹھے پانی کے اتنے کئی کلومیٹر بڑے پیالے اللہ نے ڈالے ہیں، اور جو پانی حرکت نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم، قیامت آئے گی تو میٹھا پانی کھارے پانی میں مل جائے گا، اور اللہ کے حکم سے وہ رکا ہوا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ پھر کیا ہے؟ پھر اس کھارے پانی میں میٹھے پانی کی تاثیر ہے، میٹھے پانی میں کھارے پانی کی تاثیر ہے۔ وہ کیسے؟ بھی میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں رہ سکتی۔ ٹراؤٹ فش ہے، وہ یخ ٹھنڈے پگھلے ہوئے پانی میں رہتی ہے، وہ بحر منجمد شمالی جنوبی میں رہتی ہے۔ یا پھر جو دریائی ٹراؤٹ ہے، وہ دریائی ٹراؤٹ جو ہے وہ دریائے کنہار میں رہتے ہیں، جیسی دریا سندھ میں آتا ہے تو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ رہی نہیں، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، وہ برفیلے پانی میں رہ سکتا ہے ٹراؤٹ۔ لیکن یہ کیا، اسی طرح کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی میں نہیں زندہ رہ سکتی، سانس نہیں لے پاتی۔ میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی میں نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے جو جواہرات دریا سے نکلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو جواہرات سمندر سے نکلتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ مگر اس سمندر کے جو میٹھے پانی کو اللہ رب العزت یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہم اللؤلؤ، اس سمندر کے اس میٹھے پانی سے بھی لؤلؤ نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے۔ سمندر کے اصل میں لؤلؤ مرجان سمندر کے کھارے پانی کے زیورات ہیں، کہ یہ جو سرخ رنگ کا موتی ہوتا ہے، یہ سرخ رنگ کا موتی یہ مرجان ہوتا ہے، اور سفید رنگ کا موتی یہ لؤلؤ ہوتا ہے، اور ان دونوں کی ساخت بالکل الگ ہوتی ہے۔ مگر یہ سمندر کے میٹھے پانی میں لؤلؤ بھی پایا جاتا ہے، مرجان بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ لؤلؤ اور مرجان صرف کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے جو تفسیر غیر معصوم بالرائے میں، انہوں نے کبھی یہ نہیں ہو سکتا، مگر دنیا نے تحقیق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ سمندر کے میٹھے پانی کے اندر کھارے پانی کے موتی آتے ہیں، سمندر کے میٹھے پانی کے اندر کھارے پانی کی مچھلیاں بالکل آتی ہیں، حالانکہ عام مچھلی نہیں کر سکتی، مگر سمندر کے اندر یہ سب ہوتا ہے، جو سمندر کا میٹھا پانی۔ تو یخرج منہما اللؤلؤ، منہما کھارے پانی سے بھی نکلتے ہیں لؤلؤ مرجان، اور میٹھے پانی سے بھی نکلتے ہیں لؤلؤ اور مرجان۔ اور یہ موتی کئی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ سنہری موتی ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے سونے کے موتی، مگر سونے کے نہیں ہوتے یعنی موتی ایک ساخت ہی الگ ہوتی ہے۔ تو ایسے لؤلؤ والمرجان یہ اور قسم کے یعنی قیمتی پتھروں کے ٹائپ موتی ہوتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر سمندر کے اندر وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور وَلَهُ الجوار، اور اس کے لیے ہیں کشتیاں، المنشآت جو کہ چلتی ہیں، فی البحر سمندر کے اندر، کالاعلام پہاڑ کی طرح۔ اعلام پہاڑ کو نہیں کہتے بلکہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو بالکل ستون کی طرح کا ہوتا ہے۔ پہاڑ کو ورنہ عربی میں جبل کہتے ہیں، کہ جو اس طریقے سے گھاٹی گھاٹی یوں کر کے ہوتا ہے۔ تو سمندر کے اندر جو تہہ میں اس طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جو پہاڑ ایسا ہوتا ہے جو کہ بالکل ستون کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں بالکل ستون کی طرح سیدھے پہاڑ ہیں،
تو اللہ رب نے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جس سے جھنڈے کی طرح، اعلام جھنڈے کو بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل سیدھا اونچا ہوتا ہے۔ تو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اسی کے لیے ہیں کشتیاں، بڑی بڑی کشتیاں، فی البحر جو کہ سمندر میں چلتی ہیں، کالاعلام پہاڑوں کی طرح بڑی، پہاڑوں کی طرح اونچی، یا جھنڈوں کی طرح اونچی۔ تو اللہ کے حکم سے وہ کشتیاں چلتی ہیں، اور اللہ کے حکم ہی سے وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جا پاتی ہیں۔ جب اب شاید ہمارے بڑے حضرات کو یاد ہو، جب موٹر وے بن رہی تھی تو ایک ڈیبیٹ چلی۔ ڈیبیٹ یہ چلی کہ موٹر وے پہ گاڑی جا رہی ہے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور اس کی بریک فیل ہو گئی، اور وہ جا کے اگلی گاڑی کو ٹکرائی، پھر اس کے بعد پچھلے والی گاڑی آئی، وہ اس کو ٹکرائی، پھر ٹکرائی، پھر ٹکرائی، پھر ٹکرائی، یوں اتنی زیادہ گاڑیوں کا ٹکراؤ ہوگا، اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا، حکومت پاکستان کیسے سنبھالے گی؟ تو یہ روز ہوگا۔ اب تھیوری کے حساب سے یہ بات بالکل کنسیپشل ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، مگر جب سے 20-22 سال ہو گئے موٹر وے بنی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، ایسا کبھی۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ذہن کہہ رہے تھیوریٹیکل یہ بات واقعی ایسے ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہوتی ہے۔ تو تھیوری یہ لگتی ہے، تھیوری بالکل ایسے لگتی ہے کہ بھئی یہ جو کشتی ہے یہ سمندر میں چل ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ جب آپ عام لہر کو دیکھیں، چنانچہ حضرت عمر نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے چیک کرو کہ جو سمندر کا سفر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو عام جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے اس کے بارے میں تو نہیں تھا، اب بڑی کشتیاں جب سمندر میں سفر کرتی ہیں تو وہ کیسے کرتی ہیں۔ تو واپس ہے کہ چھوٹی کشتی کا سفر اور ہوتا ہے، اس میں جھٹکا کم ہوتا ہے، بڑی کشتی کا جھٹکا کسی اور قسم کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری اس طرح جھولتی ہے۔ چھوٹی کشتی بڑی سی لہر میں آسانی لہر کے اوپر بھی تیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ روڈ اور سڑک کا سفر دونوں ایک مختلف چیز، ہوا اور سمندر کا سفر یہ دونوں بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ تو حضرت عمر نے بھیجا تو وہ گئے، واپس آئے تو کہنے لگے کہ بحری جہاز میں انسان جب سفر کرتا ہے تو وہ بالکل ایسے سفر کرتا ہے جیسا کہ درد ذہن میں کوئی عورت ہوتی ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ مر جاؤں، اور پھر جی چاہتا ہے کہ نہیں جان بچاؤں، کسی طرح اپنی جان بچاؤں، کہ بچہ پیدا ہو جائے، درد میری ختم ہو جائے، ورنہ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں، پھر اگلے لمحے جی چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اس درد کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے میں مر جاؤں، اور پھر جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میں زندہ رہوں، اپنی جان کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے میں زندہ رہوں۔ تو ایسے کیفیت ہوتی ہے۔ چنانچہ پاکستان بحریہ میں ایک دفعہ مسئلہ ہوا، تو جو بجٹ پاکستان بحریہ کا ہے وہ بری فوج سے اور فضائی فوج سے 3 گنا ہے، آج بھی 3 گنا ہے، گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ جو بریگیڈیئر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ کہا چلے ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا آپ کو سمندر کا سفر کرواتے ہیں۔ وہ جہاز سے لے کے گئے تو کمانڈر صاحب جنہوں نے یہ کیا انہوں نے خود مجھے بتایا، کہنے لگے میں نے اس کو اشارہ کیا تو میں نے کہا ذرا دوسرے راستے سے لے کے چلنا۔ تو جیسے سمندر کی لہریں جہاز سے ٹکرائی ہیں تو کہتے ہیں بھئی اللہ کے واسطے مجھے واپس لے چلو۔ کہا نہیں ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا سفر۔ کہا نہیں بس کچھ بھی لے لو مجھے واپس لے چلو۔ کہا نہیں کرنا صاحب، ابھی تو ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تو تھوڑا سا تو چلیں۔ تو 8 گھنٹے کی کمٹمنٹ تھی، 1 گھنٹے میں واپس آ گئے، اور کہنے لگے جتنا بجٹ لکھوانا ہے لکھوا دو، کیونکہ بحری جہاز اور آبدوز کے اندر جب بھی فوجی جاتا ہے تو اس کو شدید الٹی آتی ہے۔ اب اس کو دال کھلائیں گے یا سبزی کھلائیں گے تو وہ نہیں چل سکتا، لہٰذا اس کو ایسا گوشت کھلانا پڑتا ہے جس میں تیز خوشبو آ رہی ہو، ظاہر بات ہے وہ چکن ہوگا یا پھر مٹن اور بیف ہوگا، تو اس میں سے تیز خوشبو اٹھ رہی ہو مسالے کی، اور پھر اس کی چاہت ہو کہ اس کو کھائے، تو وہ یعنی جو عام حالات میں کھاتا ہے اس کا بالکل 1/4 یا 1/5 حصہ وہ کھا پائے گا، اس سے زیادہ کھا نہیں پاتا۔ تو اس وجہ سے ہمارا فوڈ ضائع بھی ہوتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ سمندر کا معاملہ ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی حال میں جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر اس کے قرضے کو معاف نہیں فرماتے۔ لیکن اگر کوئی بحری سفر میں گیا اور اس میں شہید ہو گیا
تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے قرضے بھی اللہ معاف کروا دیتے ہیں، حقوق العباد بھی معاف کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ سمندری موت بڑی بری موت ہوتی ہے، بڑی خطرناک موت ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں کنسپشن نہیں ہے کہ کشتی چلے، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے چلتی ہے کہ ایک لہر خراب ہو جائے۔ چنانچہ جو 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں ہیں، ان 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں بحری اسفار بالکل ایک کنارے پہ لگ جاتے ہیں کہ ان ایام کے اندر سفر کرنا قریب ناممکن سا ہوتا ہے، مگر یہ ہے شپ یارڈ چلتی ہے، بہت سے طریقے کے سمندر کے وسط سے نہیں آنا، اور یہ کیونکہ چاند بڑا ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پانی کا مد و جزر زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیز۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ سمجھنے